ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں، کیونکہ شعبان المعظم سے پہلے رجب المرجب ہے اور شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک ہے۔ رجب المرجب شریف کی بھی اپنی بہار ہے، رمضان شریف کی بھی اپنی بہار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا امتیو رجب الشہر اللہ، یہ میرے رب کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری پریشان نہیں ہونا، یہ تو اپنا ہی مہینہ ہے۔ اور رمضان و شہر امتی، فرمایا کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، شعبان تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین مبارکہ کے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، آج 10 شعبان المعظم ہے، 11ویں شریف کی رات آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المزمل شریف کی آیت نمبر 6 مالک نے ارشاد گرامی فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے خوب سخت ہے، اور فرمایا بہت سیدھا کرنے والا ہے۔ رات کو جو بندہ اٹھ کے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، جیسا بھی ہو، شکل نسل، میرا رب ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، پر رب دیکھتا ہے دلوں کی نیتوں کو۔ حضرات گرامی، یہ قرآن مجید ہے، یہ کسی ہیر راجے کی داستان نہیں سنا رہا، یہ قرآن مجید کے اٹل فیصلہ ہے۔ مالک نے ارشاد گرامی فرمایا بے شک رات کا اٹھنا، رات کو اٹھ کر رب کے آگے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے زار و قطار رو پڑنا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، ابھی اس بندے کا آنسو آنکھ سے نکل کر ضمیر میں نہیں جاتا، مالک فرماتا ہے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ لیکن بندہ جا کے روئے تو صحیح نا، اور لازمی صرف یہ نہیں ہے کہ عبادتیں مصلی کے اوپر، مسجد کی چٹائی کے اوپر یا مسجد کی حدود کے اندر رہ کے کرو گے تو عبادتیں ہیں، باقی باہر فراڈ ہے، نہیں، بلکہ بات یہ ہے میٹھی زبان بھی تو عبادت ہے، دھیما لہجہ رکھنا یہ بھی تو عبادت ہے، اور ہمدردانہ رویہ سے پیش آنا امت کے ساتھ یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین ہم سب کو میٹھی زبان عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو کینوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کے اندر آتا ہے اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ مالک نے ارشاد گرامی فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تمہارا رب تخلیق فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے، کسی چیز کو تخلیق کے وجود میں لے آتا ہے، وَيَخْتَارُ، مالک اس کو بنا کے پھر پسند فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن میں ہے نا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آج ہم کسی چیز کو خوبصورت دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، میرا رب بھی کہتا ہے انسان میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے 4 چیزوں کو منتخب فرمایا ہے، ہر چیز سے 4 چیزوں کو منتخب فرمایا ہے، ہر ذات سے، ہر جنس سے اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو منتخب فرمایا، ان 4 میں سے پھر ایک کو فضیلت عطا فرما دی۔ ان 4 میں سے فرشتوں کو دیکھ لیں، سارے فرشتے عزت والے ہیں کہ نہیں؟ بولو، سارے فرشتے عزت والے ہیں، مقام والے ہیں، شان والے ہیں، پر ان میں مالک نے 4 کا انتخاب فرمایا ہے۔ کون سے؟ جناب جبریل امین علیہ السلام، جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام،
اسرافیل علیہ السلام اور جناب میکائیل علیہ السلام، ان چار کو سب سے منتخب فرمایا۔ ان چار میں سے پھر جناب جبریل امین علیہ السلام کو بشمول تمام تر فرشتوں کے تمام ان تینوں کے بھی رب نے سب پر بھاری فضیلت عطا فرمائی۔ پھر جناب والا انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھ لو، سارے نبی عزت والے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ سارے رسول عزت والے ہیں کہ نہیں؟ ہر نبی ہر رسول بڑی عزت والا ہے، پر ان میں سے مالک نے چار کا انتخاب فرمایا۔ جناب سید الانبیاء جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پہ تمہارے اور میرے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی عزت والے، اور سال میں سے چار کا انتخاب فرمایا کہ وہ بھی عزت والے تھے، لیکن ان کو کچھ زیادہ مقام عطا فرمایا۔ بھئی تھوڑا ان کو بھی نہیں ہے، لیکن مالک نے ان سے بڑھ کے ان کو مقام عطا فرمایا۔ رب نے فرمایا ان چار میں سے میرے حبیب کا اپنا ہی مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حبیب کا اپنا ہی مقام ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھ لے، سارے عزت والے ہیں کہ نہیں؟ بڑی شان والے ہیں۔ ہمارا ہر ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یاد تک حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب پہ جان فدا ہے، سارے عزت والے ہیں۔ پر ان سال میں سے خلفاء راشدین چار خلفاء کا اپنا ہی مقام ہے، اور پھر ان چار میں سے رب نے انتخاب فرمایا جناب ابو بکر صدیق پاک کا۔ مانتے ہو نا؟ پھر کیا تھا سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے نام میں بھی کہنا پڑتا ہے کہ بولو، تو یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو وزنا ایمان و ابی بکر ما ایمان بیاہل الارض۔ آقا کریم علیہ السلام نے شہادت گرامی فرمایا ترازو کے پلڑے کے اندر میری پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں میرے اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا ایمان میری پوری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ اور پھر حضرات گرامی مہینوں کی بات آئی، سارے مہینے عزت والے۔ کتنے مہینے ہیں اسلامی؟ 12۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ ان ساروں میں سے چار کا رب نے انتخاب فرمایا، رجب، شعبان، رمضان، محرم۔ سبحان اللہ۔ بھئی سارے کے سارے رب کے تخلیق کرتا ہے نا، سب کو رب نے پیدا فرمایا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان پھر ساروں میں سے چار کا انتخاب فرمایا۔ ان چار میں سے آقا کریم علیہ السلام نے کسی ایک کو فضیلت نہیں دی، حضور نے فرمایا شعبان شہری۔ سبحان اللہ۔ فرمایا شعبان اپنا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اکابرین کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، شعبان المعظم کے حوالے سے ان کی نظریات، ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے عقیدہ، ان کی مبارک سوچیں پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم ہمارے دل بھی جگ کر اٹھیں گے۔ اس کے بارے میں جناب سیدنا حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقت کے بڑے کامل گزرے ہیں، ان کی زندگی کا معمول مبارک کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء۔ جناب سیدنا حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان المعظم شریف کا مہینے کا چاند نظر آتا تھا، آپ فرماتے تھے یہ قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ کن کا مہینہ ہے جی؟ سارے نہ بولو، جو قرآن پڑھتے ہیں وہی بولو، اور بھی کوئی نہ بولے، مدرسے کے حفاظ تو بولے نا۔ جن بیچاروں کا کام صبح اٹھے تو قرآن، رات کو سوئے تو قرآن، سردی ہے تب بھی قرآن، گرمی کا موسم ہے تب بھی قرآن، اور یہ بیچارے کے بیٹھ یا صوفے کے اوپر بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے، یہ چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے قرآن کے حافظ بن کے نکالتے ہیں۔ اور یہ تو ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں طلباء اکرام۔ آقا کریم علیہ السلام نے شہادت گرامی فرمایا ان کی بخشش کے لیے سمندر کی مچھلی دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شہادت گرامی فرمایا ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اگر ہم آج ان کا قدر نہ کریں، عزت نہ کریں، تو ہماری اپنی جناب والا نادانی ہے، ہماری جہالت کا کھلم کھلا ثبوت ہے، ورنہ یہ تو بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی جناب سیدنا حضرت حبیب بن
ابی ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے سنیں جناب حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم شریف کے حوالے سے اپنی نظریہ پیش فرماتے ہیں امت کو، فرماتے ہیں اذا دخل شعبان اغلق حدودہ وتفرع لقراءة القرآن فی شعبان و رمضان۔ آپ فرماتے ہیں جب شعبان المعظم شریف کا مہینہ آتا تھا میرا کام تھا میں اپنی دکانوں کو تالے لگا دیا کرتا تھا۔ آج رمضان میں دکانیں بند نہیں ہوتی بھئی، ایسے ہے کہ نہیں؟ میں رمضان کی بات نہیں کر رہا، یہ شعبان کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب شعبان المعظم شریف کا پاک مہینے کا مبارک چاند نظر آتا تھا، فرماتے ہیں اغلق حانوتہ، فرمایا میں اس مہینے کا جو ہی چاند نظر آتا تھا اپنے کاروباری تمام تر معاملات کو ٹھپ کر کے میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا۔ میرے اللہ 11 مہینوں کے اندر بڑا کما لیا ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کروں گا، اس مہینے کے اندر میں اپنے گناہوں کو اپنے روح پر رکھ کے اپنے روٹھے رب کو مناؤں گا۔ بھائی بندہ اپنے رب کے حضور حاضر تو ہو نا، رب تو پہلے ہی غفور رحیم ہے نا۔ جو مالک زندگی میں 77 عیوب ہے وہ قیامت کے دن بھی 77 عیوب ہے۔ جس مالک نے زندگی کے اندر ہمارے گناہوں کے اوپر پردے فرما کے رکھا ہے، قیامت کے دن ہمارا حساب سب امتوں کے بعد ہوگا۔ علماء کرام نے اس پر بڑا طویل کلام فرمایا ہے، فرماتے ہیں سارے کے سارے انبیاء کی امتوں کا حساب پہلے ہوگا، ہمارا حساب بعد میں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو وجہ ہے نا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ رب نے ارشاد گرامی فرمایا حبیب جب تک تو ہے ان کو رسوا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، بولو بولو، جب تک تو ہے رسوا نہیں کروں گا، جب تک تو ہے انہیں عذاب نہیں دوں گا، انہیں تہس نہس نہیں کروں گا، بربادی کا نشان نہیں بناؤں گا۔ یہ آنے والے لوگ ان کی مثالیں نہیں دیں گے، نوح جناب طوفان نوح کی طرح یا عذاب لوط کی طرح یہ عذاب نہیں دیں گے، اپنا مثال نہیں پیش کریں گے۔ حساب بعد میں ہوگا، مزید تیری ہوگی بخشش میری ہوگی، مزید تیری ہوگی بخشش میری ہوگی۔ حبیب سب کا پہلے حساب ہو چکا ہوگا، جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا جہنم میں چلے جائیں گے۔ باری آ گئی تیری امت کی، تیری امت کی باری آ جائے گی، فرمایا کرسی وزارت پہ تو ہی ہوگا نا۔ بولو سبحان اللہ۔ جو بندہ اپنے نیکی کے اعمال پہ بلبوتے پہ جنت میں جائے گا وہ چپ رہے، اور جس بندے کو پتہ ہے مالک نے کام آنا ہے، جی حسنین کے نانا نے کام آنا ہے، سیدہ زہرا کے بابا نے کام تھوڑا جو اپنا جان کے بیٹھے، سیدہ زہرا کے بابا نے کام، اور یہ شفاعت کبریٰ برحق ہے، یہ عقائد کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ قیامت کا دن نبی تو دور کی بات ہے، یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والا حافظ قرآن اپنے فیملی کے 10 پکے جہنمیوں کو نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری آئے گی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میرا عثمان 70,000 پکے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ بھئی یہ تو عثمان غنی کا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہوگا، ابو بکر کا کیا مقام ہوگا، شیر خدا کا کیا مقام ہوگا۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں نا، اور ہم تو یہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ مثالیں دی، یہ مدرسے کے طلباء جو صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں شام کو بھی قرآن پڑھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو بندہ ومن آد عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ نام کا حافظ نہ ہو یا اللہ حافظ نہ ہو، قرآن کا پکا حافظ ہو، حافظ بھی ہو قرآن کا عامل بھی ہو، امت کو عمل کر کے دکھائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جو بندہ رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ رب العالمین زندگی تنگ فرما دیتا ہے۔ صرف یہی ہی نہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا یہ قرآن پڑھو، قرآن کے اندر ہے جب قیامت کا دن ہوگا جو بندہ رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، یہ سر مولوی کی بات ہی نہیں ہے، صرف مولوی کی مصلی کے اوپر ہر ٹائم ماتھا رکھنا، یہ مولوی کا کام ہی نہیں ہے، آپ بھی رب کے نبی کے امتی ہونا۔ آقا
علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، رب نے قرآن میں فرمایا جو بندہ رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا دو سزائیں ہیں، ایک تو رب زندگی تنگ فرما دے گا اور دوسرا رب قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا، قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ حضرت گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں، سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک رہو، سبحان اللہ فرماؤ، اللہ تھانوں برکتیں عطا فرمائے، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے۔ جو بزرگوں کے نام پہ بولتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکتیں اور بلندیاں دیتا ہے۔ بارہا مرتبہ سنا ہے داتا نے میری مرشد کریم کو وضو کروا رہے ہیں، دل میں خیال آیا، بالکل مختصر دل میں خیال آیا بندے کی خدمت ہے، بندے کو مقام تو نہیں ملے گا۔ مرشد کریم نے آنکھ مبارک اٹھا کے کہا دادا چپ کر کے وضو کرانا، کیا کر چپ کر کے وضو کرا۔ رب جس کو عزتیں دینا چاہتا ہے بڑوں کی عزتیں کرواتا ہے، بڑوں کے نام پہ بولو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، وقت کے جلیل القدر یہ تابعی گزرے ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کے حالت میں نبی کے صحابہ کو دیکھا ہو۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، وصال مبارک ہو گئے، چلے گئے، کسی صاحب نے خواب میں دیکھا، کیا کیا جی؟ خواب کے اندر دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا یا شیخ، رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا رب ستار العیوب ہے، میرا رب عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور میں نے پوچھا رب نے کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے یہی جواب دیا ہے نا جس طرح میرے مالک نے عبداللہ بن مبارک کے گناہوں کے اوپر زندگی کے اندر پردے ڈالے تھے، مالک نے قبر کے اندر بھی پردے ڈالے۔ لیکن عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ یار میں آپ کی نظروں میں بہت بڑا محدث، بہت بڑا مجتہد، فقیہ اعظم اور تابعی، لیکن بات یہ ہے کہ میرے گھر کے ساتھ ایک لوہار رہتا تھا۔ کون رہتا تھا جی؟ لوہار رہتا تھا، ویلڈنگ والے، لوہا کوٹنے والے، لوہار رہتا تھا۔ اللہ نے اس لوہار کو عبداللہ بن مبارک سے زیادہ مقام دیا ہے۔ اللہ نے اس لوہار کو زیادہ مقام دیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، صبح ہوئی، میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے محلے کے اندر پہنچا، میں نے گھر پوچھا، پتہ پوچھا، تو ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک کہاں ہیں؟ کہا وہ کچھ دن پہلے فوت ہو گئے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھی، تعزیت کی، فاتحہ کے بعد میں روانہ ہوا، میں نے کہا کہ ان کے گھر کے ساتھ کوئی لوہار رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ وہ بھی بولو بولو وہ بھی، ہم نہیں فوت ہوتے، ہم بھی زندہ ہیں، سبحان اللہ، شکر ہے اچھی آواز میں سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ لوہار، بندہ پہنچا، کہا لوہار کا گھر، فرمایا وہ گھر ہے، اس گھر میں پہنچے، ایک عورت خواتین شرم و حیا کے پورے مجسمہ بن کے باہر آئی، اس نے کہا بھائی کس کو ملنا ہے؟ کہا میں نے اس لوہار کو ملنا ہے جو گھر کا مالک ہے۔ کہا فوت ہو گیا ہے۔ کیا فوت ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اچھا ہماری صاحبہ شرم و حیا کی پیکر، اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے، یہ بتا وہ جو فوت ہوا ہے اس گھر کا مالک، اس کا کوئی خاص عمل بھی تھا؟ اس نے کہا ہاں ہاں ایک خوبصورت اس کے پاس فنڈ تھا۔ کہا کون سا؟ کہا لوہار تھا۔ کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ شعبہ نہیں پوچھا، کوئی خاص ورد و وظیفہ پوچھا ہے، اور جس کی وجہ سے رب نے اس کو وقت کے تابعی عبداللہ بن مبارک سے بھی زیادہ مقام دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جب اس سے پوچھا نا، اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا سارا دن وہ لوہے کی کٹائی کا کام کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، رب دلوں میں بستا ہے اور رب اندر کی دنیا کو جانتا ہے۔ رب یہ ہمارے چمکتے چہروں کو، پیشانی کو نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ چہرہ تو چمکتا ہے اندر سور ہے۔ رب نیچے سے واقف ہے، رب اندر کی دنیا کو جانتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، فرمایا اگر بظاہر عمل اچھا ہے، نیت پیاری ہے، رب تمہارا عمل قبول نہیں کرے گا۔ حضرت گرامی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے ہمسائے لوہار کی بیوی کے ساتھ جب اس نے گفتگو کی، اس نے کہا ایک اور اس کا خوبصورت عمل تھا، وہ یہ سارا دن لوہے کا کام کرتا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا،
کوئی قرآن کی تلاوت روزہ بولو قرآن کی تلاوت نمازیں تہجد کوئی کام بھی اس نے زندگی کے اندر اچھا نہیں کیا، لیکن یہ شام کو آتا تھا سچے دل کا، سر سے لے کر پورا پاؤں تک ایک جذبہ لے کر آتا تھا، میں سارا دن محنت کر کے گھر جاؤں گا، کوئی عبادت نہیں کی، کیا ہو گیا؟ رات کو اٹھ کے تہجد ایسے پڑھوں گا جیسے عبداللہ بن مبارک پڑھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مبارک تہجد پڑھتے ہیں، ایسے تہجد آج رات پڑھوں گا روزانہ شام کو۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ زبان کی ایک رٹا اس میں لگا دیا تھا، لوگوں کو فتو لگا دیا تھا، جیسا آج ہم فراڈ کرتے ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ یہ آج ہم محمدیوں کا کام ہے۔ نانا خدا کی عزت کی قسم، علامہ اقبال صحیح فرما گئے ہیں کہ وہ معذب تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے گناہ۔ صحابہ نے بھی یہی قرآن پڑھا تھا، اہل بیت نے بھی یہی قرآن پڑھا تھا، مجدد الفسانی نے بھی یہی قرآن پڑھا تھا، جناب خواجہ خواجگان نے بھی یہی قرآن پڑھا تھا، داتا حجویری نے بھی یہی قرآن پڑھا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ جو قرآن انہوں نے پڑھا وہی ہم پڑھتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ، وہ مر کے بھی زندہ ہیں اور ہم جی کے بھی مردہ۔ وہ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت فرمانے والوں، اب جب اس نے پوچھا کہا پھر وہ تہجد پڑھتا تھا، کہا کبھی نہیں پڑھی تھی تہجد، نماز، قرآن کی تلاوت، کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، بس شام کو آتا تھا کہتا تھا روٹی کھاؤں گا، روٹی کھا کے میں رات کو ایسی عبادت کروں گا، تہجد ایسے انداز میں پڑھوں گا، ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھوں گا جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر کا غلام عبادت کرتا ہے۔ فرمایا کہ بس وہ اسی آنسو میں، اسی آرزو میں، حسرت میں بیٹھ جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، سارے دن کی تھکاوٹ جسم کے اوپر بوجھ ہوتا تھا، تھوڑی ٹیک لگاتا تھا، نیند آ جاتی تھی، رات صبح 7 بجے آنکھ کھلی سیدھا کام پہ، جس طرح آج ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اور ان کے اندر بڑا فرق ہے بھائی، ہم شام کو آتے ہیں، پیسے گرنے لگ جاتے ہیں، دن میں کتنی دیہڑی لگی ہے، سیل کتنی ہوئی ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں روزانہ شام کو، صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر پاک شام کو روزانہ اپنے مبارک قدموں کے اوپر، پیروں کے اوپر دورے مارا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے آج دن کو کہاں چل کے گئے تھے۔ یہ وقت کے امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تقویٰ۔ فرمایا پھر نماز نہیں پڑھتے تھے، کہا کوئی تہجد کی نماز نہیں، بس دل کے اندر آرزو لے لے کے وہ مر گئے ہیں۔ کہا یہی اسی آرزو نے اس کا مقام عبداللہ بن مبارک سے بھی بڑھا دیا ہے۔ اس آرزو نے سچے دل سے کوئی بندہ توبہ تو کرے نا۔ پچھلے جمعہ مبارک میں نے عرض کیا تھا اگر رب چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا 400 سالہ جناب والا عبادت گزار کے اوپر اللہ حبیب کی امت کے گناہگار کو 2 نفل نماز کے بعد زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات آ رہی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، چھٹکارے والی رات، کون سی رات ہے؟ چھٹکارے والی رات۔ جتنے گناہ کر لیے ہیں آ جائیں شب برات میں، ایک مرتبہ سچے دل سے جھکے تو صحیح نا، بنتے نہیں مانتے، رب مان جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اس رات کے اندر تو کھلے پیکج ہوتے ہیں، عجیب قسم کی آفریں ہوتی ہیں، جو بھی آ جاتا ہے رب نہ ذات کو دیکھتا ہے، نہ عقل کو دیکھتا ہے، نہ شکل کو دیکھتا ہے، نہ نسب کو دیکھتا ہے، نہ حسب کو دیکھتا ہے، جیسا بھی آ جائے اللہ سب کے گناہوں کے اوپر رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے تعجب کیا یا رسول اللہ سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا 6 بندے ایسے ہیں جو اس خوبصورت رات کے بہترین پیکج کے اندر بھی محروم کے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جب پوچھا نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی ہے الا المشرک، جو رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے ذاتی طور پہ یا صفاتی طور پہ، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بت کے پجاریوں کی بخشش ہے، چاند سورج کی پوجا کرنے والوں کی بخشش ہے بالکل نہیں ہوتی۔ فرمایا لو کان آلیۃ الا اللہ لفسدتا، رب نے
اگر دو خدا ہوتے تو نظام برباد ہو جاتا. میں کل بھی ایک خدا تھا، آج بھی ایک خدا. مشرک کی کوئی جائے پناہ، اس کی بخشش ہے، اس کی قبولیت کے جناب والا کوئی چانس ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا او مشاجن، حضور علیہ السلام نے فرمایا سینے میں کسی کے خلاف بھڑاس رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، غصہ رکھنے والا، غضب رکھنے والا بھی بظاہر کار تو کچھ نہیں کر سکتا، دل کے اندر ہر ٹائم جلتے رہنا. اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے میں اس کا یہ کر دیتا وہ کر دیتا. تو یہ وہ تو ہے کون؟ بولو. بندہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے کون؟ تیری تو سانسیں بھی پرائی ہے. رب کی مرضی جہاں کھڑا ہو کے تمہاری زندگی کی شان فرما دے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا مسلمان کے خلاف سینے میں ایک لمحے کے لیے بھی بغض رکھنے والا، غصہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری رات ایک ٹانگ کے اوپر بھی کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، یہ سارے ٹکرے ہوں گی، سجدے نہیں ہوں گے، یہ ساری عبادت منہ میں ماری جائے گی. رب قبول کہو سبحان اللہ. اچھا یہ سب مولوی بھی ہیں جو آپ چپ ہو کے بیٹھے ہیں؟ ہم انسان سارے نہیں ہیں کیا؟ ہم سارے کے سارے محمد عربی کے سچے پکے غلام ہی ہیں. اور ہم اپنے اندر کی دھلائی کریں، اندر کا غسل کرائیں. کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، جب کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے گے خدا کی عزت کی قسم ہمارا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا، ہمارا باطن بھی روشن ہو جائے گا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا لاکھ جلسے کرو، محفلیں کرو، تحریکیں تنظیمیں چلاؤ، جناب والا نعرے لگاؤ، مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے خلاف ایک لمحے کے لیے اگر تمہارے دل میں ایک لمحے کے لیے غصہ کینہ پروری آ گئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ساری رات ضائع ہوگی. ساری رات ضائع ہو جائے گی. کامیاب فرمایا کامیاب ہونی ہے تو جس طرح اپنے بظاہر سنوارتے ہو، کپڑوں کو استری کر کے جبہ کبا دستارے یہ جناب والا بناوٹ یہ ہار شنگار کر کے دنیا کو دکھلاتے ہو، رب باہر کو نہیں دیکھتا، اندر کو بھی چمکاؤ تھوڑا، اندر کو بھی. آپ کو کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا بندہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولا الی قاطع رحم، حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، مسلمان کے ساتھ رشتہ محبت توڑنے والا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع کا، جو تم سے توڑے تو جوڑ. یا رسول اللہ اس نے توڑ دیا، فرمایا تو تو محمد کا غلام ہے نا. محمد کے غلام توڑتے نہیں ہیں، جوڑتے ہیں. بولو چاہے رشتہ دار ہوں چاہے غریب ہمسائے ہوں، آج ہم ہمسائے کو دیکھتے نہیں ہیں نا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا حقوق ہمسائے میں سے یہ بات بھی ہے اگر تم نے گوشت پکایا ہے گوشت خود کھاؤ، شوربہ غریب کو دو، تاکہ اس کے گھر تک جب گوشت کے پکنے کی ہوا جائے گی، خوشبو جائے گی، دل تو اس کے سینے میں بھی رہتا ہے نا. جی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ چوتھا بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا الی مسبل الازار، تکبر سے کپڑا لٹکانے والا. تکبر سے کپڑا، یہی وجہ ہے نا ہم نماز کے بعد کہتے ہیں اپنے شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، کیونکہ نیچے عموماً یہ تکبر کی نشانی ہے. اگر تکبر کا واہم نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اور یہ زمانے جاہلیت کے اندر تو یہاں تک تھا، علماء فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے لمبے لباس ہوتے تھے کہ جو سردار جب چلا کرتے تھے خادموں کو کہتے تھے ہمارا کپڑا پیچھے اٹھا کے چلو. اتنا تکبر. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جو میرا ہوگا وہ متکبر نہیں ہوگا. میرا اگر نام لینا ہے تو تکبر سب کو برابر رویوں سے اختیار کرو، سب کو محبتوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھو. آقا کریم علیہ السلام آج تو یہ ہوتا ہے نا جناب والا، یہ ہزار تو دور کی بات ہے، ٹکوں کے اوپر مر جاتے ہیں جی، روپیوں کے اوپر، 100 روپے کے اوپر، سینکڑوں ہزاروں کے اوپر یہ لڑ کھپ کے قتل غارت کی نوبت آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس نے اتنے پیسے دینے تھے، یہ ہونا تھا وہ ہونا تھا. آپ نے حضور کے صحابہ کی باتیں نہیں سنی. حضور کے صحابہ نے تو انسان نے صحابہ کو کہا میری 2 بیویاں ہیں، ہاتھ رکھ ایک تیری ہے ایک میری ہے. صحابہ نے اپنے باپ قربان کر دیے، مکان قربان کر دیے، بیویاں قربان کر دی. تو کون سا محمدی ہے؟ اگر محمدی بننا ہے تو پھر نام کا نہیں ہوگا، کام کا بننا ہوگا. ہمیں
کام کا بننا ہوگا. اللہ رب العالمین میرے ہاتھ میں اپنی بارگاہ ہے عالم قبول منظور فرمائے. یہ حدیث پاک انشاءاللہ تعالی اگر شب برات کہ پاک رات کے اندر زندگی نے اگر وفا کی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ فرمان مبارک آقا کریم علیہ السلام کا آپ کی گوشت گزار کیا جائے گا کہ یار کتنے بد نصیب ہیں یہ 6 بندے سب کی بخشش پڑھیں کہ نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اس لسٹ سے ہمیشہ کے لیے نکال دے, اس فہرست سے ہمیشہ کے لیے ہمیں ان غلاموں کے اندر رکھ دے روئے کے رو کے رب کے حضور بعد میں جھکے, رب کی رحمت پہلے ہمارے فقیرانہ آئے صدا کر چلے. میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.